السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وسلم یا رب تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ انشاءاللہ 26ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے، اور اس سے پہلے سورہ جاثیہ جو 25ویں پارے کا آخری سورہ ہے اس کے بارے میں کچھ پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ اللہ نے فرمایا سورہ جاثیہ کی شروعات میں، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ تو اللہ نے یہاں پر سورہ جاثیہ کے شروع میں اللہ نے یہاں پر 6 براہین اور 6 دلیلوں کا ذکر کیا، 6 دلائل کا، جس سے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت معلوم ہوتی ہے۔ تو پہلے فرمایا کہ آسمان زمین کا پیدا کرنا، اور دوسرا لوگوں کو پیدا کرنا، اور تیسرا جو چوپائیں ہیں، چوپاؤں اور جانوروں کو پیدا کرنا، اور چوتھا رات دن کا بدلنا اختلاف اللیل والنہار، اور 5واں آسمان سے بارش برسانا، وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، اور 6واں ہواؤں کا چلنا۔ تو یہ 6 دلائل اللہ تعالیٰ نے پیش کیے اللہ کی وحدانیت پر، اور اس میں سے 3 ایسے دلائل ہیں جو 3 دلائل آخری کے وہ آخرت کی بھی ہے، یعنی آخرت کی اور دوبارہ زندہ ہونے کی بھی دلائل ہیں۔ تو وہ ہے آسمان زمین کو پیدا کرنا، تو اس طرح سے جیسے اللہ نے اتنے بڑے آسمان اور زمین پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ اس طرح سے کہ انسانوں کو پیدا کرنا، جس نے اگر ایک بار پیدا کر دیا تو دوبارہ اس کو آسان ہے۔ اس طرح سے زمین کو پیدا کرنا، بارش نازل کر کے تو زمین کو زندہ کرنا، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ دوبارہ زندہ کرنے پر۔ پھر اللہ نے اگر میں اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس میں کشتی چلے۔ تو بلا شک یہ ہے نا بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی مخلوق جو سمندر ہے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا تاکہ ہم اس میں کشتیاں چلیں، ہم بیٹھ کر اس میں کیا کریں، سفر کریں یا جو بھی ہو، اور سمندر کو طے کریں۔ اور یہاں پر اللہ نے اس کے لیے ہمارے لیے 3 کام رکھے، 3 کام کیے۔ پہلے یعنی ہواؤں کو ہمارے تابع کیا، اور ہواؤں کو یعنی چلایا تاکہ نا کشتی آگے بڑھے، اور اس طرح سے پانی کو یعنی اسے بنایا کہ تاکہ پانی سنبھالے اور انسان یعنی جس پر کشتی چل سکے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ اللہ نے یعنی انسانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ لکڑی کا استعمال کریں، اس لیے کہ تاکہ وہ نہ ڈوبے پانی کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے کی ہے، ساری چیزیں یہ اللہ نے کی ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر، کہ اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو اور دریا کو تمہارے تابع کر دیا، پھر اللہ نے فرمایا وسخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض جميعا منہ، کہ اللہ نے آسمان زمین میں جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اور تمہارے تابع بنا دیا۔ تو اس سے معلوم ہے نا کہ زمین آسمان میں کے اندر جو بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ اصل ہمارے لیے، وہ اصل حلال ہے، سب حلال ہے۔ اس میں سے وہی حرام ہے جس کے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، ورنہ جس کا حکم یعنی جس کو اسلام نے حرام نہیں قرار دیا وہ اصل سب حلال ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے، تم لوگوں کے لیے آسمان زمین کی ہر چیز تمہارے لیے تابع کر دی، مسخر کر دی۔ پھر اللہ نے اگر فرمایا قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی آپ کہیے مومنوں سے کہ وہ معاف کر دیں جو اللہ سے امید نہیں رکھتے، جو اللہ تعالیٰ سے امید نہیں رکھتے یا اللہ کے دنوں سے توقع نہیں رکھتے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہے نا اللہ کی نعمتوں کا خیال نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں سے امید نہیں رکھتے، تو جو کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یعنی ایک نصیحت کر رہا ہے اور ایک ادب سکھا رہا ہے کہ وہ کافروں کو یعنی کیا کریں، معاف کریں اور ان پہ صبر کریں۔ اس لیے فرماتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، جو صحیح بخاری کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ یعفون عن المشرکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے صحابہ کرام مشرکین کو معاف کر دیتے، ویصبرون علی ذا، اور تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا بدلہ اللہ لے گا قیامت کے دن یا دنیا میں۔ ہمارا کام دعوت دینا ہے اور لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے ان کا، لیکن بدلہ لینا یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم معاف کریں مشرکین کو، تو جو مسلمان ہیں تو زیادہ حقدار ہے کہ ہم کو معاف کریں۔ جب کافر کو حکم دے رہا ہے کہ اس کو معاف کر دو، تو مسلمان
کو تو چاہیے کہ ہم زیادہ معاف کریں. پھر اللہ نے آگے فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو فوقیت دی سارے جہانوں پر. تو جب انہوں نے اپنے نبی کی بات مانی تھی اور ان کے پاس، تو اللہ نے ان کو فوقیت دی، انبیاء کرام ان پر بھیجے، بادشاہت دی. بلکہ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ میں وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں ایسی چیز ملی جو کسی کو نہیں ملی سارے جہانوں میں. اس لیے کہ نا یہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ بھی سب بنی اسرائیل میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے. تو لیکن جب انہوں نے بات نہیں مانی اور اعراض کیا اور کفر کیا، تو اللہ نے سے یہ چیز نعمت چھین کر ہمیں دے دی. تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا ہم سے بھی اللہ تعالیٰ یہ چیز چھین سکتا ہے اگر ہم چھوڑ دیں دین پر. لیکن اب امت محمدیہ کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی. تو اب ہمارے پاس کیا ہوگا اگر ہم نے عمل نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لا کر دین پہ قائم کر دے گا. اور جو اللہ نے فرمایا سورہ محمد کے آخری میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اب تو امت وہی رہے گی، دین وہی رہے گا. لیکن اگر کوئی قوم دین پر قائم نہیں رہے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مکمل قائم اگر نہیں رہے گی، تو اللہ ان کو ہٹا کر کوئی ایسی قوم لائے گا جو صحیح سے اتباع کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ ان سے دین کا کام لے گا. پھر اللہ نے آگے فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم، کیا یہ جو لوگ یعنی گناہ کرتے ہیں اور جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا اور نافرمانی کی، کیا ان لوگوں کا جو برا عمل کرتے ہیں، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں؟ کیا گنہگار یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو نیک لوگوں کی طرح کر دیں گے؟ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. تو ساء ما يحکمون، برا وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں. دونوں برابر ہو ہی سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بلکہ جو نیک عمل کرے وہ بہت زیادہ اللہ کے پاس ان کا بڑا مقام ہے، اور جو گناہ کرتے ہیں ان کا مقام کم ہے. اور تو یہ بلا شک یہ جو آیت کے بارے میں سلف کہتے ہیں کہ یہ مبکات العابدین ہے، یہ عبادت گزاروں کو رلا دینے والی آیت ہے، یہ متقیوں کو رلا دینے اور غمگین کرنے والی آیت ہے. کہ اس لیے کہ وہ ہر ایک گناہ ہوتے ہیں، تو کیا وہ بلا شک وہ برابر نہیں ہوں گے جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں؟ تو جو گناہ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ آیت ان کو رلا دے، ان کو یہ آیت کیا کرے رلا دے اور ان کو رونے میں ابھار دے کہ بلا شک یہ دونوں برابر نہیں. اس لیے آتا ہے فرماتے مسروق رحمہ اللہ کہ ان سے ایک آدمی نے کہا کہ میں تمیم الداری جو ایک صحابی ہیں ان کے پاس سے گزرا، ان کے گھر کے پاس سے، تو وہ ایک دفعہ ایک رات صبح ہوئے تک وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے. کون سی آیت؟ یہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور اس طرح فرماتے بشیر فرماتے کہ میں نے ایک دفعہ یعنی ربیع بن خثیم کے پاس میں نے رات گزاری، تو انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا، تو ان کا گزر ہوا یہ آیت کے پاس سے. تو پھر وہ آیت کو دہراتے گئے اور روتے گئے حتیٰ کہ فجر ہو گئی. اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ یہ آیت پڑھتے اور کہتے کہ کون سے گروہ میں سے میں ہوں گا مجھے نہیں معلوم، پھر دبا کے پھر یعنی روتے. تو بلا شک یعنی یہ چاہیے کہ انسان اس بات پہ غور کرے اور جان لے کہ نا گنہگار اور متقی بزگار دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پھر اللہ نے کہا فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آپ نے یہ دیکھا نہیں اس کی طرف جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، تو بلا شک یعنی اپنی خواہش کو چھوڑنا یہ لازمی ہے، اور اپنی خواہش کو اسلام کے تابع کرنا اور اللہ کے تابع کرنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام پورا نہیں ہوگا. اور جو اپنی خواہش کی بات مانے گویا کہ اس نے اس کو اپنا خدا بنا لیا. اس لیے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، اللہ کے سامنے سرنڈر اور جھکا دینا اور تابع کر دینا. تو اگر کوئی یہ نہ کرے تو وہ پکا مسلمان نہیں ہے. اس لیے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف سونپ دینا اور سرنڈر کر دینا اور جھکا دینا، اور جو بات بولی فوری مان لینا. لیکن جو اپنی خواہش کی بات مانے تو وہ گویا کہ وہ اپنی خواہش کی اتباع کر رہا ہے اور اپنی خواہش کی عبادت کر رہا ہے اور پوجا کر رہا ہے، اور اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. اور ٹھیک ہے نا، تو لیکن یہ ضروری ہے ایسا کرنا. اور حقیقت میں خواہش کی مخالفت کرنا سخت ہوتا ہے انسان پر، نفس پر یہ سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ضروری ہے نا ہم محنت کریں اور کوشش کریں کہ ہماری خواہش اسلام کے تابع ہو، نہ کہ ہم اپنی خواہش کے تابع ہو جائیں. اور یہاں پر اللہ نے فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو گمراہ کیا علم کے موجود. تو یہاں پر بات معلوم ہوئی کہ نہ علم کافی نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار انسانوں کے پاس علم بہت ہوتا ہے لیکن وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اصل اللہ کا ڈر، خوف، تربیت ہے. تو اس لیے نا یعنی بچوں کی تربیت میں
صرف ان کو علم سکھانا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی تربیت کرنا اسلام پر، اللہ کے ڈر پر، اور ان کو پریکٹیکل طور پر سکھانا یہ اصل ہے۔ علم تو ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو، کئی لوگوں کو معلوم کہ جھوٹ حرام ہے لیکن جھوٹ بولتے، کئی لوگوں کو معلوم کہ شراب حرام ہے لیکن پھر بھی شراب پیتے، تو علم کافی نہیں ہے، بلکہ اصل علم کے ساتھ تربیت اور اللہ کا خوف اصل ہونا ضروری ہے۔ پھر یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر، کہ یہاں پر یعنی کچھ کافر کہتے ہیں جو آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہوتا کہ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے، ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ تو یہ اہل جاہلیت کی علامت تھی کہ وہ مصائب کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو کی نسبت کرتے دہر کی طرف اور زمانے کی طرف، اور یہ مشرکین کی علامت ہے اور یہ شرک ہے، اس لیے کہ نا ہر کام اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا یؤذینی ابن آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر حالانکہ زمانہ میں ہوں، یعنی ہر کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو آگے فرمایا اس کی وضاحت کے لیے بید الامر اقلب اللیل والنہار، کام میرے ہاتھ میں ہے، دن رات کو میں ہی بدلتا ہوں۔ تو زمانے کا کوئی تعلق ہی نہیں، زمانہ کچھ نہیں کر سکتا، اصل تو سب اللہ کے ہاتھ میں، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ تو زمانے کو گالی دینا یا برائی کی نسبت کرنا زمانے کی طرف، یہ کافروں کی علامت ہے، یہ کافروں کی کیا علامت ہے۔ تو لوگ بولتے کہ یہ آج کا دن وہ ہو، یہ ہو، یہ ہمیں یہ دن آج کی وجہ سے ہوا، یہ دن کی وجہ سے ہوا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہے نا کافروں کی علامت ہے، کافروں کی علامت ہے۔ اور مومن تو ہمیشہ راضی ہوتا ہے ہر کام سے، اور ہر کام جب ہوتا ہے اس کے ساتھ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کی طرف سے ہوا، اگرچہ مصیبت بھی ہو، کچھ بھی ہو۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جب قیامت قائم ہوں گی تو اس دن یعنی جو مبطل ہے، جو اہل باطل کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، اہل باطل کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اہل باطل شرک جو بدعت کریں گے وہ بڑا نقصان اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ اور ایک دفعہ سفیان ثوری رحمہ اللہ مدینہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ المعافری جو ایک آدمی تھا وہ ایسی باتیں کر رہا تھا جس سے لوگ ہنسے رہتے، یعنی وہ ہنسی مذاق کر رہا تھا تاکہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن اہل باطل کو خسارہ اٹھانا پڑے گا؟ تو پھر انہوں نے فوری وہ مجلس سے اڑ گئے وہ صاحب جو لوگوں کو ہنسا رہے تھے، اور مرے دم تک انہوں نے کبھی اس طرح کی مجلس دوبارہ قائم نہیں کی۔ پھر اس کا اللہ نے ذکر کیا سورہ احقاف کا، اور سورہ احقاف کی شروعات میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہاں سورہ احقاف کی شروعات میں فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ تو اللہ نے بت کی جو مشرکین جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان پر رد کیا اور کہا کہ دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو عقلی دلائل یا سمعی دلائل، یا اللہ کی طرف سے کوئی کتاب، یا عقلی دلائل۔ تو کہا کہ سب سے پہلے ان سے طلب کیا کہ نا ان سے کوئی طلب کی دلیل، عقلی دلیل، جو عقلی دلیل ہوئے وہ طلب کی کہ جو تم ان کو پوجا کر رہے ہو اللہ کے علاوہ، کیا اس پر کوئی دلیل ہے، عقلی دلیل بھی ہے؟ تو فرمایا ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا، یا فرمایا ام لهم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں۔ تو یہ تو دونوں بھی نہیں ہے، ان کا کوئی کیا ہے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا ایتونی بکتاب من قبل هذا، جب عقلی دلیل نہیں ہے تو شاید کیا کوئی کتاب ہے تمہارے پاس آسمان سے جو نازل ہوئی، یا علم ہے کوئی جو تمہیں اس بات کو ابھار رہا ہے کہ تم ان کی یعنی اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرو، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نہ ان کے پاس عقلی دلائل بھی ہے، نہ سمعی دلائل ہے، نہ کوئی علم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بالکل تو ان سے بڑے نہ کوئی گمراہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا فوری ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا، یعنی اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ کون؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، اور وہ جو ہے جو اللہ کے علاوہ ہے من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو اس کی وہ دعا قبول نہیں کرے گا، نہ اس کا جواب دے گا قیامت تک۔ وهم عن دعائهم غافلون، بلکہ وہ ان کی دعا سے غافل ہیں، یعنی وہ جا رہے خبر پہ پکارتے ہیں ان کو، خبر پہ کہ ہماری یہ حاجت پوری کر دو، لیکن وہ تو سننے والے ہی نہیں ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ کون پکار رہا ہمیں، وہ ان کی دعا سے غافل ہے۔ بلکہ کیا ہوگا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانَ لَهُمْ أَعْدَاءً، بلکہ جب قیامت قائم ہوں گی تو وہ تو جن کی وہ پوجا کرتے تھے وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، وہ بولیں گے کہ ہم نے ان کو حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا۔ پھر اللہ نے آگے یہاں پر فرمایا ان اتبعوا الا ما یوحی الی، کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ لوگوں سے یہ بات کہہ دیجیے کہ میں تو وہی کرتا ہوں جس کا مجھے یعنی میں وہی کام کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی گئی، بس
میں اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ کہیے لوگوں سے کہ میں وہی کام کرتا ہوں میں وہی کام کرتا ہوں صرف جس کی مجھ پر وحی کی گئی، تو پھر ہم کیا بولیں گے یا ان کے بعد کے لوگ کیا بولیں گے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا عبادات میں وہی کرنا ہے جس کی وحی کی گئی، عبادات میں وہی چیز کرنا ہے جس کی ہمیں حکم دیا گیا۔ اپنے طرف سے کوئی چیز کو ہمیں نا ایجاد نہیں کرنا ہے۔ تو اور ہم نے ابھی جو فرمایا قریب میں سورہ جاثیہ میں اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، تو زمین آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، ہاں تو یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، لیکن دین کے متعلق جو ہے عبادات میں ہمیں وہی کرنا ہے جس کا ہم پر وحی کی گئی اور جس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ جو ہے نا بولتے ہیں کہ اگر ہم نے کہا کہ بھئی یہ عبادت مت کرو، یہ تم جو کر رہے بدعت یہ غلط ہے، تو وہ بولتے ہیں کہ چلو یہ بتاؤ کہ بریانی کھانے کی کیا دلیل ہے؟ ہم کہیں گے یہ الگ چیز ہے، دنیا یا پلین میں سوار ہونا یا موبائل یوز کرنا، ہم کہیں گے یہ سارے دنیا کی چیزیں ہیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو اس کو عبادت کرنا ہے وحی کے طریقے جو وہ طریقے پر جو طریقہ وحی میں آیا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہمیں دنیا سکھانے نہیں آئے یا یہ بتانے نہیں آئے کہ کس طرح تم دنیا سنبھالنا، بلکہ یہ بتانے آئے کہ کس طرح عبادت کرنا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا الیہ، اور کافروں نے کہا مومنوں سے اگر یہ ایمان لانا بہتر ہوتا تو یہ کمزور مسلمان ہمارے سے آگے نہیں بڑھتے۔ تو جب مشرکین نے دیکھا کہ ایمان لانے والوں میں بلال رضی اللہ عنہ بھی ہے وغیرہ جو کمزور صحابہ کرام بھی ہے، تو کہا کہ اگر ایمان میں اگر بہتری ہوتی تو یہ ہمارے سے پہلے سبقت نہیں لے جاتے یہ کمزور صحابہ کرام۔ تو ہم بولیں گے نہیں، اسلام میں سب برابر ہے، تو بلکہ یہ مشرکین کی صفت ہے، اور یہ وہ تکبر کرتے تھے کہ نا ہم کس طرح ایمان لائیں، حالانکہ مومنوں میں بعض کمزور لوگ بھی ہیں۔ اور اس طرح سے اگر کوئی شخص ابھی بھی کوئی یہ کہے کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں تو میں کس طرح جا کے بیٹھوں درس میں، اور وہ درس میں سب چھوٹے لوگ بھی آتے ہیں یا فقیر لوگ بھی آتے ہیں، تو یہ اس کے اندر بلا شک مشرکین کی ایک صفت ہے۔ بلکہ اہل سنت والجماعت ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم یہ کہتے کہ لو کان خیرا لسبقونا الیہ، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ چیزیں بہتر ہوتی تو صحابہ کرام سب سے پہلے کرتے۔ تو اگر کوئی بھی اہل بدعت کوئی اگر نئی بدعت لائے دین میں تو ہم ان کو یہ کہیں گے اگر یہ کام میں بہتری ہوتی جو دین کے کام میں تو سب سے پہلے وہ صحابہ کرام کرتے یا تابعین کرتے، اس لیے کہ ان سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ ہم اگر کوئی اہل بدعت نے اگر کوئی نئی بدعت لائی تو ہم کہیں گے کہ اگر اس میں کوئی خیر ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام اس کو کرتے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اور صرف ان کی نافرمانی نہیں کرنا یہ احسان نہیں ہے، صرف ان کی نافرمانی نہیں کرنا یہ احسان نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ چیز ہے احسان، یہ اس کے بڑھ کر ایک چیز ہے احسان، کہ ان کے ساتھ اچھی بات کرنا اور ان کی مانگنے سے پہلے وہ چیز پوری کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ نے اگر فرمایا کہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا حمل اور اس کی رضاعت 30 مہینے ہے۔ تو اس سے بہت سے علماء نے یہ بات نکالی کہ نا حمل کی سب سے کم مدت 6 مہینے ہو سکتی، اس لیے اللہ نے 2 جگہ فرمایا قرآن میں سورہ البقرہ اور لقمان میں کہ اس کی رضاعت کی مدت ہوتی ہے 2 سال، رضاعت کی ہوتی ہے مدت 2 سال۔ اور یہاں پر بعض علماء نے یہ بھی بات نکالی، کہا کہ مجموعی جو چاہیے مدت وہ ہوئے 30 مہینے چاہیے، 30 مہینے ہو، تو اگر جتنا زیادہ حمل بڑھے اتنا اس کی رضاعت کم ہوتی جائے، اس کی رضاعت کیا ہو کم ہوتی جائے، اس لیے کہ یہ اس لیے کہ نا نئے بچے کو 30 مہینے کی ہوتی ہے ضرورت اس کی ماں کی، خاص طور پر قریب جو اس کے ماں کے قریب رہے، چاہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہو یا اس کی دودھ کی ہو ماں کی۔ تو یہ بھی نا ایک اچھی ممکن ہے کہ یہ بات اہل علم نے اس کو ذکر کیا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب انسان ہے نا اپنے جب وہ ہے نا اپنی پختگی تک پہنچ جائے اور وہ پہنچ جائے 40 سال تک، تو اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنی عقل اس کی مکمل ہوتی ہے اور اس کی پختگی ہوتی ہے 40 سال کی عمر میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا 40 سال تک اس کی عقل ذرا کمزور رہتی اور وہ بڑھتی رہتی حتیٰ کہ وہ اس کی عمر پہنچ جائے 40 سال۔ تو اور تعجب یہ ہے کہ بعض لوگوں کی عمر ہوتی ہے 20-15 سال، بعض بچوں کی، جوانوں کی، اور سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے والدین سے بڑی عقل ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے والدین کی رائے صحیح نہیں ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہماری رائے صحیح ہے،
اور یہ غلط ہے، یہ قرآن کے مخالف ہے۔ قرآن نے کہا کہ نا انسان کی عقل مکمل ہوتی ہے 40 سال میں، اور یہ بھی یہاں پر ایک نصیحت، یہاں پر ایک تنبیہ تھی کہ انسان 40 سال تک اپنے والدین کا وہ ہوتا ہے محتاج، ان کی نصیحتوں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو انسان اگر بڑا بھی ہو جائے، 30 سال کا بھی ہو جائے، 25 سال کا ہو جائے، تو وہ اپنے والدین کے رائے سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا کہ قال رب اوزعنی، تو اللہ نے یہاں پر دعا سکھائی کہ جب انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو وہ یہ دعا کرے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اور اللہ نے یہاں پر جو دعا کی، اس میں دعا میں 3 چیزوں کے اس نے مانگنا ہے 40 سال کے بعد۔ پہلے سب سے پہلے کہ اوزعنی ان اشکر نعمتک، کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں، تو توفیق ملنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ ہمیں شکر، تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں، پھر دوسری دعا کی وان اعمل صالحا ترضاہ، اور اس کی توفیق عطا کر تاکہ میں آپ کی اطاعت کروں، آپ کی فرمانبرداری کروں، آپ کی اطاعت کروں۔ پھر آخری دعا کی کہ میرے اولاد کی اصلاح کر، واصلح لی فی ذریتی، میری اولاد کی اصلاح کر۔ اور یہ 3 چیزوں کا ذکر اس لیے کیا کہ انسان کی سعادت 3 چیزوں پر ہے، اس کی نفسانی اور اس کی بدنی اور اس کے علاوہ جو اس کے قریب لوگ رہتے ہیں۔ تو اس کے دل کی سعادت یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کی بدن کی سعادت یہ ہے کہ وہ نیک عمل کرے، اور اس کی باہر کی سعادت یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے اولاد ٹھیک ہے، اس کے اولاد کیا ہے، نیک ہے، اور اس کے اولاد یعنی اللہ سے متقی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں انسان کی سعادت ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا بچوں کی اصلاح یہ انسان کی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اسی بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے کہ انسان وہ دیکھے کہ اس کی اولاد نیک ہے، اس کی اولاد کیا ہے، نیک، اس کی اولاد نیک ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا والذی قال لوالدیہ اف لکما، تو اللہ نے یہاں پر مشرکین کی صفات بیان کی کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، اور اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے۔ تو اور آگے فرمایا کہ نا کہ آگے اور کہا کہ یہ لوگ قیامت کو نہیں مانتے، اور یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور قیامت کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو اسے کہ اللہ نے فرمایا کہ نا تو ان وعد اللہ حق فیقولوا ما هذا الا اساطیر الاولین۔ تو مشرکین کے اللہ نے یہاں پر 2 صفات بیان کی ہے کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے، والدین کی نافرمانی کرتے، اور قیامت کا انکار کرتے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا۔ اور جس دن کافر جہنم کے سامنے لایا جائے گا، اور جب کافروں کو جہنم کے سامنے لایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی نیکیاں، اپنی مزے اور لذتیں یعنی دنیا میں کی زندگی میں ہی یعنی پوری کر لی، تم نے اپنی مزے اور لذتیں دنیا کی زندگی میں ہی یعنی پوری کر لی اور ختم کر لی، اور اس سے فائدہ اٹھا لیا، آج تمہیں صرف عذاب ہی ملے گا، تو یہاں پر اہل علم نے بیان کیا کہ مشرکین سے جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے تو فل مزے کر لی دنیا میں، اب تمہارے لیے یہاں پر کچھ نہیں ہے، تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ نا اگر چاہیے کہ آیت کافروں کے بارے میں، لیکن مومنوں کے لیے بھی چاہیے کہ وہ زیادہ مزے نہ کرے دنیا میں، تاکہ جو انسان مزے دنیا میں کم کرے گا تو وہ زیادہ حاصل کرے گا آخرت میں۔ اس لیے یعنی بہت سے مومنوں کی یہ علامت تھی کہ وہ دنیا میں کئی جائز چیزوں کو چھوڑ دیتے، کئی جائز جو مزے ہیں یا لذتوں کو چھوڑ دیتے آخرت کے لیے، اور یہ وہی ان کا عمل تھا صحابہ کرام کا، جس طرح یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، وہ کئی اچھے کھانے نہیں کھاتے، کئی اچھے کپڑے نہیں پہنتے، اور وہ کہتے انی اخاف، مجھے ڈر ہے کہ مجھے وہی کھا جائے جو اللہ تعالیٰ اس طرح کھائیں گے بعض لوگوں سے کہ کیا تم نے دنیا میں پھر مزے کر لیے، اب تمہارے لیے یہاں پر عذاب ہے۔ تو وہی آیت سے ڈر کے عمر رضی اللہ عنہ کئی جائز کام نہیں کرتے، کئی اچھے کھانے، اچھے کپڑے نہیں پہنتے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے فرماتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما لا یصیب عبد شیئا من الدنیا، یا لا یصیب عبد من الدنیا شیئا، کہ انسان دنیا میں سے اگر کوئی چیز کو حاصل کرتا ہے الا کہ اس کے بدلے آخرت میں اس کا مقام تھوڑا کم ہو جاتا ہے، آخرت میں اس کا مقام تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ انسان کیا کرے، انسان ہے نا دنیا میں لذتوں کو کم استعمال کرے، الا کہ جو ضرورت ہے ہاں مزے کرے، لیکن ایک حد تک، بالکل زیادہ نہ کرے، اسراف نہ کرے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا یعنی جنوں کے بارے میں فرمایا، جب وہ قرآن سننے آئے تو فلما حضروا قالوا انصتوا، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ، غور سے قرآن سنو، چپ ہو جاؤ۔ تو یہ ادب ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے یا علم کا درس ہو تو سب چپ ہو جائے اور خاموشی کے ساتھ سنیں۔ جب یہ یعنی جنوں کا ادب تھا قرآن کے سامنے، تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم جب قرآن پڑھا جائے یا علم کی بات ہو تو خاموشی سے ہو کر بلکہ وصیت کریں آپس میں، ایک دوسرے سے کہیں کہ چپ ہو جاؤ اور غور سے سنو، بات سنو، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی لیے بھی بات معلوم ہوئی کہ جنہوں میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں،
بلکہ جن میں علماء کرام بھی ہے اور عباد صالحین بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان میں جو ڈرانے والے فلما قضی ولوا الی قوم منذرین۔ اور اللہ نے یہ جنوں کی تعریف کی کہ وہ جب قرآن سنے تو فوری اپنے وہ واپس لوٹے، یعنی اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے۔ تو چاہیے کہ ہم یہ نہ ہو کہ جن ہمارے سے بہتر ہو جائیں، کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب قرآن کی بات سنیں یا دین کی بات سنیں تو ہم اس کو آگے پہنچائیں، اس کو دعوت، اس کی بات آگے، اس کی تبلیغ کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور وہ قرآن سے اور لوگوں کو ڈرائیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ صبر کریے جس طرح اولو العزم بڑی ہمت والے جو رسول آنے صبر کرتے تھے۔ تو وہ کون تھے؟ وہ 5 رسول ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا سورہ شورى میں، سورہ احزاب میں، اور فرمایا ولا تستعجل لهم، اور جلد بازی نہ کرے، اور جب انسان جان لیتا ہے دنیا کی حقیقت، تو جب جان لے انسان دنیا کی کیا حقیقت ہے اور اس کی رغبت بڑھ جائے آخرت میں، تو وہ زیادہ عمل کرتا، اور جب انسان دنیا کی طرف اس کا دل ہو جائے، دنیا کی محبت ہو جائے، تو وہ نیک کام کرنے میں پیچھے ہٹتا ہے۔ اور یہ کافی ہے کہ دنیا کو انسان چھوڑ دے، دنیا میں کو چھوڑ دے اور آخرت پر آگے بڑھے، آخرت پر اس کا فوکس ہو۔ کہ یہ جو آیت ہے اللہ نے فرمایا یہاں پر سورہ احقاف کی آخری آیت میں کہ انہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، کہ جب قیامت کے دن وہ جب جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ وہ صرف دنیا میں صرف تھے دن کا 1 گھنٹہ، یعنی کچھ وقت، یعنی وہ دنیا کو سمجھیں گے کہ وہ تھے صرف دن کا کچھ تھوڑا وقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دنیا اتنی کمزور ہے، اتنی حقیر ہے، اور اتنی کیا ہے کمزور ہے، اتنی کیا ہے کم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اللہ نے اس بات سے فرمائی سورہ نازعات کی آخری آیت میں بھی۔ پھر اللہ نے اس سے آگے ذکر کیا، سورہ محمد کا ذکر کیا، اور سورہ محمد کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے، اور سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے جہاد کرنے پر ابھارا ہے، اور منافقین کی کچھ صفات بیان کی۔ تو اللہ نے سب سے پہلے فرمایا سورہ محمد کی پہلی آیت میں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جو کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اضل اعمالهم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا ایک گناہ سے دوسرا گناہ پیدا ہوتا ہے، اگر انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کو دوسرا گناہ کرنے پر وہ ابھارتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے، اور نیکی بھی اس طرح ہے، اگر وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس سے وہ دوسری نیکی کرتا ہے۔ تو اگر انسان نے ایک گناہ کر لیا تو وہ گناہ کرتے رہتا ہے آخر تک، تو وہ ہلاک ہوتے رہتا ہے، اور جو ایک نیکی کرے اس کو اور ایک نیکی کی توفیق ملتی رہتی ہے، تو وہ آگے بڑھتے رہتا ہے۔ تو انسان گناہ سے کیا کرے، فوری توبہ کر لے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اللہ تعالیٰ یہاں پر ہے نا جہاد کا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر جہاد کا طریقہ بیان کرنے کہ کس طرح جہاد کیا جائے۔ تو فرمایا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تم کافروں سے ملاقات کرو تو ان کے گردنیں مارو، ان کے گردنوں کو مارو، یعنی ان کو مارو اور ان سے جہاد کرو، ان کا قتل کرو۔ حتیٰ اذا اثخنتموہم، جب ان کو کیا کرو، جب ان کو تم تھکا دو، جب ان کو کیا کرو، یعنی حتیٰ اذا اثخنتموہم، جب ان کو نا تم یعنی اچھا طرح یعنی کچل ڈالو، ان کو کچل ڈالو اور ان کو فل تھکا دو، تو فشدوا الوثاق، تو کیا کرو، تو مضبوط قید سے بند کر دو اور گرفتار کر لو۔ جب تم ان کو کچل ڈالو تو کیا کرو، ان کو مضبوطی سے ان کو کیا کرو، ان کو قید کر دو۔ پھر اس کی بات کیا ہے، امام کی مرضی ہے، جو بادشاہ ہے کہ وہ ان کی فری میں چھوڑ دے یا رہا کر دے، یا ان سے کچھ فدیہ لے، یا کیا کرے، یا فدیہ لے، یا ان کو کیا کرے، کسی جو مسلمان قیدیوں کے بدلے ان کو رہا کرے، جو بھی ہے۔ تو سب سے پہلے چاہیے کہ انسان جب جہاد شروع کرے تو فوری یعنی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ سب سے پہلے مارے، ان کا قتل کرے۔ پھر جب ان کو ہار گئے تو ان کو پکڑ کے ان کو پہلے قید کر لے، اور بھی فرمایا فشدوا الوثاق، مضبوطی سے ان کو قید کرے، یعنی پھر بعد میں جب وہ ہار جائیں، وہ رسوا ہو جائیں، تو پھر بعد میں معاف کر دے، چھوڑ دے ان کو، یا فدیہ لے کے چھوڑے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ پھر اللہ نے آگے ایک بات آگے یعنی اس طرح سے یہاں پر بھی نا، یہاں پر ایک بات علماء نے بات اچھی بات نکالی یہاں پر کہ انسان کا نفس بھی جو ہے، نفس بھی وہ ایک دشمن کی طرح ہے، نفس بھی کیا ہے، وہ دشمن کی طرح ہے۔ تو ضروری ہے اس کو پہلے ہم کھارائیں، اس کو ماریں اور اس کو نا اپنے انڈر لا لیں، ورنہ اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیں حکم دے گا برائی کی طرف۔ تو اگر ہم نے اس کو تاکہ اس کو فل اس کو ہرائیں، اسے جہاد کرے نفس سے، حتیٰ کہ جب اگر وہ مان لے تو پھر ممکن ہے کہ نا آخری میں وہ کچھ مباح اگر وہ چاہ رہا ہے تو کر لے، تو جس طرح ٹھیک ہے نا، اگر وہ جب ہار جائے تو پھر اگر وہ کچھ مباح کچھ جائز چیزیں اگر وہ چاہتا ہے تو اس کی خواہش پوری کر دو اپنے نفس کی۔ اس طرح اللہ نے فرمایا کہ جب کافروں کو پورا ہرا دو تو پھر اگر چاہو تو معاف کر دو یا پھر فدیہ لے کے چھوڑ دو، تو نفس کو سب سے پہلے ہرا دینا، پھر بعد میں اگر کچھ
یعنی اگر کوئی حلال کا کام کرنا ہے تو کر سکتے، لیکن وہ بھی تو یا فدیہ لے کر، یعنی کوئی اچھے کام کے مقابلے میں، یعنی اب میں مزے کروں گا یا میں کوئی ترفیع یا میں کوئی تفریح کرنے جاؤں گا، اگر میں نے یہ اچھا کام کیا ہے، کوئی نیک عمل کیا تو ہی جاؤں گا، ایک چیز کے مقابلے میں ایک چیز۔ پھر اللہ نے آگے یہاں ذکر کیا کہ یہ جہاد کی کیا حکمت ہے، جہاد کی کیا حکمت ہے، تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، اس لیے اللہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں کو تباہ کر دیتا ایک ساتھ، کافروں کو اور ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ نے پھر جہاد کیوں رکھا؟ تاکہ آزمانے کے لیے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں کافروں کو اسی پوری ہلاک نہیں کروں گا، بلکہ میں نے جہاد کو مقرر کیا تاکہ آزمانے کے لیے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، تاکہ سچا کہ معلوم ہو جائے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، کون مومن ہے اور کون منافق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، تو یہ ضروری ہے، تو یہ جہاد کی حکمت ہے، یہ کیا ہے، یہ جہاد کی حکمت ہے کہ معلوم ہو جائے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ تو اور اللہ نے اس لیے اللہ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم ثابت کرے گا۔ تو یہاں مراد تھا کہ جہاد کرنا، کہ اگر تم جہاد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم میں یعنی غلبہ عطا کرے گا اور تمہیں جیت عطا کرے گا، اور اگر تم چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں یعنی تم ہار جاؤ گے۔ تو آج کل افسوس یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان جہاد نہیں کر رہے اور ایسے کام نہیں کر رہے جس کا اللہ نے حکم دیا، پھر وہ چاہ رہے کہ ہمیں جیت ملے، پھر وہ یہ سوال کرتے کہ ہمیں جیت کیوں نہیں مل رہی، تو تم نے وہ کام ہی نہیں کیا جو اللہ نے حکم دیا، ہم نے وہ کام ہی نہیں کیا جس کا اللہ نے حکم دیا، جہاد کا، محنت کا، اور تو پھر اگر وہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا مدد کا، لیکن کب؟ جب جہاد کریں گے، جب تک ہم جہاد نہیں کریں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی، کیسے آئے گی مدد؟ تو پھر اس کا تو جو شخص تو یہاں پر وعید ہے کہ یہ آیت میں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ جو شخص اللہ کی مدد چھوڑ دے، یعنی کہ جہاد چھوڑ دے، نیکی کا حکم چھوڑ دے، برائی سے روکنا چھوڑ دے، تو پھر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی اور نہیں آئے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، اور اللہ نے فرمایا کہ کافر لوگ کیا کرتے ہیں، مزے کرتے دنیا میں، اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ نے یہاں پر بات بیان کی کہ زیادہ کھانا یہ کافروں کی صفت ہے، کہ زیادہ کھانا کیا ہے، یہ کافروں کی صفت ہے۔ تو اس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ زیادہ کھانا ہی کافروں کی صفت۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ صبح شام بس کھانوں پہ پڑے ہوتے ہیں، آج وہاں سے کھائیں گے، آج یہاں سے کھائیں گے، آج وہ کھائیں گے، بس ان کی صبح شام فکر ہی کھانے کی پیچھے پڑی ہوئی ہے، تو یہ کافروں کی صفت ہے، یہ کافروں کی صفت ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ متقین کی جنتوں میں نہریں ہیں، کیا مختلف کیا ہیں، نہریں ہیں، مختلف قسم کے نہریں، پانی کے، لبن کے، شراب کے، شہد کے، 4 نہریں ہوں گی۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، جو ہدایت اختیار کرے اللہ ان کو ہدایت اور دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ جو آیت ہے سورہ محمد کی والذین اہتدوا زادہم ہدی، کہ جو ہدایت پہ آئیں گے اللہ ان کو ہدایت اور دے گا، ہدایت میں اور زیادتی کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا جو شخص ضروری کہ انسان اگر اس کو ہدایت چاہیے تو وہ تھوڑا آگے بڑھے، محنت کرے، تو اگر تھوڑی محنت کرے گا اللہ اس کو اور زیادہ توفیق دے گا اور زیادہ ہدایت دے گا۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ جو ایک بالش آئے گا تو جو تھوڑا آگے چلے گا زیادہ اس سے اور زیادہ آگے بڑھ کر آئے گا، ایک ذراع اس کے قریب آئے گا، اور جو اللہ کے پاس چل کر جائے گا تو اللہ اس کے پاس بھاگ کر آئے گا۔ تو ضروری ہے ہم تھوڑا آگے بڑھیں، اللہ کو دکھائیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں۔ تو اگر اللہ ہم سے دیکھ لے گا کہ انسان محنت کر رہا ہے تو اللہ اس کو اور توفیق دے گا۔ تو من تقرب الی شبرا تقربت الیہ منہ باعا، کہ جو میرے سے ایک بالش میرے قریب آگے بڑھے میں اس کے پاس ایک ہاتھ آگے بڑھوں گا۔ تو یہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، اور یہاں پر اللہ نے وہی فرمایا محمد میں والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو ہدایت پہ آئے گا اللہ ان کو ہدایت اور زیادہ دے گا اور تقویٰ بھی دے گا۔ تو ضروری ہے شروع میں ہم کچھ کرنا، دکھانا اللہ کو کہ ہم محنت کر رہے ہیں، ہمیں تو پھر اللہ ہماری اور مدد کرے گا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے نبی آپ جان لیے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اے نبی آپ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو یہاں پر ضروری کہ جاننا کہ علم کہ لا الہ الا اللہ کو جاننا ضروری ہے، کہ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم ضروری ہے، یعنی اور سب سے پہلا علم جو ہمیں حاصل کرنا ہے وہ ہے توحید کا علم، وہ ہے لا الہ الا اللہ کا علم، وہ لا الہ الا اللہ کا علم، اور یہ علم فرض عین ہے، ہر کو جاننا ضروری ہے۔ اور یہاں پر اہل علم نے بیان کیا کہ کس طرح ہم لا الہ الا اللہ کا علم کس طرح حاصل کریں، لا الہ الا اللہ کا علم کس طرح حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ توحید کا جو علم حاصل ہوگا تقریباً 9 چیزوں سے یا 8 چیزوں سے، 8 چیزوں سے ہمیں
توحید کا علم حاصل ہوگا، توحید کا علم حاصل ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات، اسماء و صفات پہ غور کرنا، اللہ کے اسماء و صفات پر غور کرنا اور اس کو تدبر کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ تو جتنا زیادہ انسان کو اللہ کے ناموں کے بارے میں علم ہوگا، اس کی صفات کے بارے میں، اتنا زیادہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ دوسرا جو ہے کہ یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں اور تدبیر اور کائنات کو چلانے والے ہیں، تو اسی معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہے، تو اس سے لا الہ الا اللہ کا علم آئے گا، اسی کہ لا الہ الا اللہ کی توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے کہ یہ جاننا کہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے، ساری نعمتیں دینی دنیاوی ہر نعمت اللہ کی طرف سے، تو پھر انسان کا دل اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں لگے گا۔ اس لیے کہ انسان کا دل لگتا ہے لوگوں سے، اس لیے کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو کچھ فائدہ پہنچائیں گے، لیکن جب وہ جان لے کہ فائدہ صرف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا، تو اس کا دل پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جڑے گا۔ پھر چوتھی چیز جو وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہمیں ثواب دینے والا ہے اور ہمیں بدلہ دینے والا ہے نیک عمل کرنے پر، اور لوگ کچھ نہیں، اگر لوگوں کے ہم کتنا بھی کام کر لیں لوگوں کے لیے، تو لوگ ہمارے لیے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ نا، جب اگر ہم اس کی بات کریں گے، اللہ ہمیں کیا کرے گا، ہماری مدد بھی کرے گا، ہماری مدد کرے گا، اور ہمیں آخرت میں جنت عطا کرے گا، جنت دے گا، تو ہم پھر لا الہ الا اللہ کا علم ہمیں بڑھے گا۔ پانچویں چیز جو ہے جس سے ہمارا علم بڑھے گا لا الہ الا اللہ کا، کہ ہم جاننا کہ اللہ کے سوا جو معبودان باطلہ ہیں وہ کتنے کمزور ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ ان کے ہاتھ میں نہ زندگی ہے، نہ موت ہے، نہ حیات ہے، نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی نقصان ہے، بلکہ وہ انتہائی حقیر ہے، فقیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ جو بھی ہو، سارے جو بت ہیں وہ تو کچھ نہیں، وہ ایک مٹی سے بنے ہوئے ہیں، وہ کچھ ان کے ہاتھ میں کچھ فائدہ نہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی فائدہ کی چیز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو کرسچنس ہیں، جو نصارہ ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، بلکہ نا وہ کس طرح وہ خود مانتے ہیں کہ نا ان کو صلیب پہ یعنی یہودیوں نے ان کو کیا کیا، صلیب پہ چڑھا دیا، حالانکہ غلط ہے۔ اور یہ ہو اگر وہ بھی اگر مان بھی لے، حالانکہ غلط ہے، وہ قرآن مخالف ہے، بلکہ یہ شرک ہے، وہ کفری عمل ہے، لیکن ان کی عقل کہاں گئی جب وہ یہ بات مانتے ہیں ایک، اور پھر مانتے ہیں کہ وہ خدا ہے، حالانکہ اگر وہ خدا ہوتا تو وہ اپنے آپ کو صلیب پہ نہیں چڑھاتا، کہ یہ کیسا خدا ہے کہ لوگ کہ یہودیوں نے اس کو آ کے مار دیا۔ پھر اس طرح سے جو چھٹویں جو چیز ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی ساری کتابیں، اللہ کے سارے انبیاء کرام اس بات میں متفق ہیں کہ لا الہ الا اللہ پر، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انبیاء اور رسول اور جتنے اللہ کی کتابیں نازل ہوئی، وہ سب کے سب اس بات پر یعنی سب متفق تھے کہ توحید پر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تھا۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ سب سے بہترین جو لوگ ہیں، سب سے اچھے اخلاق والے جو لوگ ہیں، وہ سب اس بات کو مانتے ہیں، وہ سب لا الہ الا اللہ پر ان کا ایمان ہے اور ان کا علم ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ نا، جب اچھے لوگ دنیا کے اور سب سے مخلوقات کے سب سے اچھے لوگ جو انبیاء کرام ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وہ اس کو مانتے ہیں، تو چاہیے کہ وہ بھی اس بات کو مانے۔ پھر اس کے بعد جو آٹھویں جو آخری جو چیز ہے، آٹھویں، کہ اللہ نے دنیا کی جو مخلوقات جو بنائے ہیں، اللہ نے جو دنیا کی جو مخلوقات جو بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو دلائل رکھے ہیں توحید کے، جو ہر چیز میں جو دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ تو اللہ نے یہاں پر پہلے ذکر کیا علم کا، پھر کہا کہ مغفرت طلب کرو، تو اس سے معلوم ہوا کہ نا پہلے علم ہے پھر عمل بعد میں۔ اس لیے بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح بخاری میں کہا باب العلم قبل القول والعمل، علم قول اور عمل سے پہلے۔ پھر آگے فرمایا، اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، تو جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، پھر کہا کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پھر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ تو عمل سے پہلے علم ہے، عمل سے پہلے علم ہے، اور ایسا عمل جو بغیر علم کے ہو وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا استغفار اور توحید یہ دین کی بنیاد ہے، یہ استغفار اور توحید کیا ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ پھر اللہ نے کہا فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ مشرکین کی جو صفات بیان کی ہے کہ وہ زمین میں فساد کرتے اور اپنے اور قطع رحمی کرتے ہیں، تو زمین میں فساد کرنا اور قطع رحمی کرنا اور اپنے اقارب اور رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرنا، یہ کیا ہے، کافروں کی صفات ہے، اور یہ بڑے جرم ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ کیا ہوا یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں قفل لگے ہوئے، لاکس لگے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو چاہیے کہ انسان قرآن میں تدبر کرے اور جان لے کہ قرآن میں تدبر کرنا یہ ضروری اور لازمی ہے،
اور بلکہ سب سے بہترین وہی لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ پھر اللہ نے یہاں پر یعنی کچھ صفات بیان کی منافقین کے کچھ صفات بیان کی۔ سب سے پہلے اللہ نے جو صفات بیان کی سورہ محمد منافقین کی کہ فرمایا کہ نا کہ یہ منافقین جو ہے، کچھ منافقین جو ہیں کہ جو آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کے پاس، پھر جب آپ کے پاس سے جب نکلتے ہیں، آپ کے پاس سے جب نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نا یہ کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے کیا کہا، تو کہ یعنی لاپرواہی سے، یعنی وہ نہ بات کو سمجھتے ہیں نہ یاد کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں جو بات سنی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بھول جاتے ہیں۔ پھر جب نکلتے جب حالانکہ بیٹھتے وہ درس میں کہ ساتھ میں بیٹھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر جب باہر نکلتے تو مومنوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا، یعنی وہ لاپرواہی اور ہو سکے ان کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو جیسے کہ یہ منافقوں کی سی بات ہے، تو چاہیے انسان جب بھی دین کی بات ہو وہ غور سے سنے، اس کو یاد کرے، غور سے سنے۔ یہ ایک صفت اللہ نے بیان کی منافقوں کی۔ ایک اور ایک صفت بیان کی منافقوں کی یہاں پر کہا کہ ذالک انہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ انہوں نے منافقین نے کہا تھا کافروں سے کہ ہم تمہاری کچھ بات سنیں گے، ہم تمہاری بات مانیں گے۔ تو یہ منافقین کیا کرتے تھے، یہ نا کافروں کی بات مانتے اور مومنوں کی باتیں مانتے اور کافروں کی بات مانتے اور ان کو کہتے بھی ہاں ہم تمہاری بات مانیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سامنے کھل کر نہیں بولتے، چپکے کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ یعلم اسرارہم، جو بات چھپاتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، یہ بھی ایک اللہ نے ایک اور ایک صفت بیان کی منافقین کی کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جس سے اللہ تعالیٰ یعنی جس سے اللہ تعالیٰ غصے میں آتے ہیں، وکرہوا رضوانہ، کہ انہوں نے اس چیز کی اتباع کی جس سے اللہ تعالیٰ غصے میں آتے ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ جس سے غصے میں آتے ہیں، اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کے اور اللہ کو راضی کرنا، یہ ان کے لیے کوئی اہمیت کی بات نہیں تھی کہ اللہ کو راضی کرنا۔ اور تو کیا ہوا، اللہ نے کہ اعمال کو کیا کر دیا، اعمال کو ضائع کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے ایک اور ایک چیز بیان کی اور ایک صفت بیان کی منافقین کی، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اے نبی اگر ہم چاہتے تو ہم کیا کرتے کہ ہم آپ کو منافقین کے بارے میں بتا دیتے کہ یہ کون کون ہے، یا ان کے نام دکھا دیتے، لیکن اللہ نے کیا کیا، فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، لیکن اللہ نے چاہا کہ آپ جان لو منافقوں کو ان کی اس علامات سے، ان کی نشانیوں سے، کس طرح سے، ان کے چہروں سے اور ان کے باتوں سے آپ پہچان لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ انسان کے زبان پہ وہی آتا جو اس کے دل میں ہے، اور اس کے چہرے پہ وہی نظر آتا ہے جو اس کے دل میں ہے۔ اس لیے فرماتے عثمان رضی اللہ عنہ ما اسر احد سریرۃ الا اظہرها اللہ علی صفحات وجهه وفلتات لسانه، کہ جو انسان اگر دل میں کوئی برا چیز اگر بٹھائے اور بری بات رکھے تو اللہ اس کو ظاہر کر دے گا اس کے چہرے سے یا اس کے زبان سے۔ تو کبھی زبان سے وہ انجانے میں اس کی بات کیا ہوتی، بات نکل جاتی، یا چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ اس کے دل میں کیا ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ تو کئی لوگ عمل کرتے ہیں لیکن ان کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اکثر وہ ریاکاری کرتے ہیں یا وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے اگر فرمایا فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، کہ کہا کہ تم کمزور مت ہو اور بے صبری مت کرو اور صبر کرو جہاد میں، کیوں؟ تین وجوہات سے اللہ نے یہاں پر تین وجوہات بیان کی ہے۔ وانتم الاعلون، سب سے پہلے وجہ کہ تم اونچے ہو، اگر تم جہاد کرو گے تو تم ہی اونچے رہو گے اور تمہیں یعنی وہ ملے گی، یعنی عزت تمہیں ملے گی۔ پھر فرمایا واللہ معکم، اور جو سیکنڈ چیز بیان کی کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تم ڈر رہے ہو۔ پھر جو تیسری چیز بیان کی ولن یترکم اعمالکم، اور تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں ہوگی بلکہ تمہارا اجر پورا ملے گا۔ پھر تم میں نا کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو، کیوں تم ڈر رہے ہو، کیوں تم بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو، بلکہ آگے بڑھو، محنت کرو اور یعنی بہادری سے آگے بڑھو اور جہاد کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو اور تو اللہ فرمایا کہ جو کنجوسی کرتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو وہ اصل گویا کہ وہ اپنے اوپر کنجوسی کر رہا ہے، اس کا نقصان اس پر ہے، کسی اور کو نقصان نہیں۔ تو جو اللہ کے راہ سے پیسے خرچ نہ کرے اس کا نقصان اس پر ہوگا، اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح اگر کوئی انسان کیا کرے اپنا علاج کرنے میں اگر وہ کنجوسی کرے یا وہ دوا خریدنے میں کنجوسی کرے تو نقصان اس کو ہوگا، نقصان اس کو ہی ہوگا۔ تو یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ ہمارا علاج ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ہمارا علاج ہے، ہم اسے جہنم سے بچیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہمارے پر ہی ہوگا۔
پھر اللہ نے آگے فرمایا سورہ محمد کے آخری میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، تو اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لا لے گا، ٹھیک ہے نا، پھر وہ تمہارے طرح نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اچھے ہوں گے، محنت کرنے والے ہوں گے، پھر اللہ نے اگر فرمایا سورۃ الفتح، اللہ سورۃ الفتح کا ذکر کیا، اور سورۃ فتح یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قریب کی صورت تھی، اور اللہ کے رسول کو یہ صورت بہت وہ تھی محبوب اور تھی پسندیدہ تھی۔ فرماتے ہیں اسلم العدوی جو عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کوئی سفر میں جا رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، پھر سوال کیا تو پھر جواب نہیں دیا، پھر سوال کیا پھر جواب نہیں دیا، تو پھر وہ عمر رضی اللہ عنہ سے ہٹ گئے، وسلم سے دور ہٹ گئے، تو وہ ڈرنے لگے کہ شاید مجھ پر میرے خلاف کوئی قرآن تو نازل نہ ہو جائے، اسی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ غصے میں ہے۔ تو پھر وہ تھوڑی دیر ہوئی تھی، ایک پکارنے والے نے پکارا کہ وحی نازل ہوئی، تو وہ سمجھا کہ شاید میرے بارے میں تو وحی نازل نہیں ہوئی، تو فوری وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے سلام کیا عمر رضی اللہ عنہ نے، تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عمر مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی، یہ ایک ایسی سورت نازل ہوئی جو مجھے بہتر ہے ہر وہ چیز سے جس پر سورج نکلا ہو، یعنی ساری دنیا سے مجھے بہتر ہے یہ صورت۔ کون سی صورت ہے وہ؟ سورہ فتح کی صورت۔ کیوں؟ اللہ نے فتح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزوں کا ذکر کیا، انعامات کا، فرمایا انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ تو اللہ نے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزوں کا ذکر کیا کہ آپ کو اللہ نے 5 گفٹ دیے۔ اللہ نے سورہ فتح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 گفٹ دیے۔ پہلی کہ فتح مبین، واضح فتح، بڑی کامیابی، اور سیکنڈ چیز ان کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ سارے معاف کر دیے، اور تیسری چیز ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، کیا کی؟ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور چوتھی چیز ان پر نعمت مکمل کی، اور 5ویں چیز ان کو ایک ہے نا نصر عزیز عطا کی، یعنی عزیز اور عزت والی کامیابی عطا کی، تو اللہ نے یہاں پر دیکھیے کہ نا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یہاں پر دیکھیے انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اللہ نے آپ کو فتح عطا کی، تو پھر اللہ نے پھر آگے فرمایا کہ ہم نے آپ کے پچھلے اگلے گناہ سارے معاف کر دیے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ آپ کے معاف کر دے گناہ۔ تو یہاں پر کیوں، یعنی یہاں پر کیوں کہا گیا؟ تاکہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو اس میں ابن جریر الطبری جو بڑے جو مفسرین کے امام ہیں، جو امام المفسرین ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آیت کی تفسیر ہے سورہ نصر میں، تو جو ومات اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ تو یہاں پر اشارہ تھا کہ اگر اللہ نے آپ کو اگر عطا کی جیت اور کامیابی عطا کی، تو آپ اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، استغفار کریں، تاکہ اللہ کو معاف کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو انسان کو کامیابی حاصل ہو تو وہ اللہ کی مغفرت طلب کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، تاکہ اس کے لیے معافی ہو، معافی ہو۔ اور یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پچھلے اگلے گناہ معاف کرنا، یہ کسی کو نہیں ملے، یہ اللہ کے رسول کے خصائص میں سے ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ ان کے پچھلے اگلے گناہ سارے معاف کر دیے۔ تو اس سے بھی اور اسی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نا انبیاء کرام کے گناہ ہوتے تھے، انبیاء کرام کے گناہ تھے، اگر گناہ نہ ہوتے تو اللہ ان کے نہ کوئی چیز معاف کرتا۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ انبیاء کرام سے بڑے گناہ نہیں ہوتے لیکن چھوٹے گناہ ہوتے، اور اگر گناہ نہ ہوتے تو پھر اللہ کیوں کہتا کہ ہم نے آپ کے گناہ معاف کر دی؟ اسی کہ گناہ معاف اس لیے ہوتے کہ کوئی گناہ تھے بول کے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ پھر اللہ نے سورہ فتح میں منافقین کی کچھ صفات بیان کی، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے، جب بھی جہاد کا ذکر آتا اور اللہ کے راستے میں جو جہاد کا ذکر آتا، لڑائی کا ذکر آتا، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر منافقین کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین جہاد میں پیچھے بھاگ جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اسی کہ منافقین بزدل ہوتے ہیں اور مومن بہادر ہوتا ہے۔ تو جب بھی جہاد کا ذکر آتا، لڑائی کا ذکر آتا، کامیابی کا ذکر آتا، تو اللہ کیا کرتے؟ تو اللہ ہے نا منافقین کی صفات بیان کرتے۔ تو اللہ نے سورہ فتح میں بھی منافقین کی صفات بیان کی تاکہ مسلمان اس سے بچ سکے۔ تو اللہ نے یہاں پر منافقین کی 2 صفات بیان کی، 2 اہم صفات۔ پہلی صفات بیان کی کہ وہ ہے نا ظن السوء، وہ ہے نا یعنی بری امید، یعنی وہ ہے نا برا گمان کرتے، وہ ہے نا کیا کرتے؟ برا گمان کرتے، ظن السوء، ٹھیک ہے نا۔ تو برا گمان کرنا مومنوں سے یا یہ گمان کرنا کہ اللہ مدد نہیں کرے گا، یہ منافقوں کی سب سے اہم صفت ہے، اور یہ ابھی تک موجود ہے کہ سمجھتے کہ مسلمان ہار گئے، مسلمان کو ابھی جیت نہیں ہوگی،
اور ختم ہم ہار گئے. تو یہ برا گمان یہ منافقوں کی سب سے اہم صفت ہے, منافقوں کی سب سے اہم صفت ہے. اس ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے اور اللہ نے اس کا ذکر آنے کی جگہ کیا. پہلے فرمایا کہ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. پھر آگے فرمایا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے, تو یہ منافقوں کے اللہ نے یہ صفت بیان کی. اس طرح سے منافقوں کے اللہ نے ایک صفت بیان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ نا ہمیں دنیا میں مشغول ہو گئے, شغلتنا اعمالنا واهلنا فاستغفر لنا. ہم دنیا میں بہت بیزی ہو گئے, ہمارے مال اور اولاد میں ہم بہت بیزی ہیں, ہمیں ٹائم نہیں ہے. ہمیں کیا ہے, ہمیں ٹائم نہیں ہے کہ ہمیں نا ہمیں جہاد کرنے آئے. اس طرح سے منافقوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کیا کرتے جب جہاد کے وقت پیچھے ہٹ جاتے, اور جب مسلمان جیت جاتے تو فوری بھاگ کے آئے تھے اور بولتے کہ ہمیں بھی دو, یعنی غنیمت کا مال ہمیں بھی دو. تو یہ بھی ایسے ہوتا, جب مسلمان کی جیت ہو جاتی تو وہ آگے آتے, اور جیسے مسلمان کو کوئی ڈر ہوتا یا مسلمان ذرا کمزوری کی حالت میں ہوتے تو بھاگ جاتے. تو منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو جیت ہو تو وہ جلدی آگے رہے, اور جیسے مسلمان کمزور ہو جائیں یا ڈر ہو تو فوری بھاگ جاتے اور ایک دم سے وہ دور ہو جاتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے کچھ اللہ نے یہ صفات بیان کی. پھر اللہ نے یہاں پر سورہ فتح میں سکینت کی آیتیں کا ذکر کیا, 2 سکینت کی آیتوں کا. اور اللہ نے پورے قرآن میں 6 آیتوں میں ذکر کیا سکینت کا. پہلی آیت سورہ بقرہ میں تھی وقال نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم, اور دوسری آیت ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین, یہ سورہ توبہ میں. پھر تیسری آیت سورہ توبہ میں ہے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وَيَدَهُ بِجُنْدٍ لَمْ تَرَوْهَا. اور چوتھی آیت اور پانچویں اور چھٹویں تینوں آیتیں سکینت کے سورہ فتح میں. پہلی آیت والذی انزل سکینتہ, یہ آیت سورہ فتح کی آیت نمبر 4 میں, اور دوسری آیت نمبر 18 میں کہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, اور چھٹویں جو آیت نمبر 26 ہے سورہ فتح کی اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فأنزل اللہ سکینتہ. تو یہ 6 سکینت کی آیتیں ہیں, ایک سورہ بقرہ میں, 2 سورہ توبہ میں ہے, اور 3 سورہ فتح میں ہے. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ جب بھی یعنی کوئی مشکل کام ہوا تھا تو وہ 6 آیتیں پڑھتے اور 6 آیتیں پڑھ کے دم کرتے. جب انسان کو جب جہاد کے وقت یا کوئی مشکل وقت آیا تھا یعنی جہاں پر گھبراہٹ ہو تو یہ سکینت یہ سکون کی جو آیتیں پڑھتے تھے. اور یہ قرآن کی آیتیں ہیں, یہ قرآن کی آیتیں ہیں 6 آیتیں سکینت کے. پھر اس طرح سے یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ نا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, اللہ نے نازل کی سکینت کو مومنوں کے دلوں میں. تو جتنا زیادہ انسان کا ایمان رہے گا اتنی زیادہ اللہ کی نازل ہوگی سکینت. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے سکینت مومنوں پر, خاص طور پر ایسی اوقات میں جب انسان کی دل کانپ جائے اور وہ اضطرابی حالت میں ہو, وہ اضطرابی اور خوف کی حالت میں ہو. اور کبھی کبھار خاص طور پر جب سامنے ظاہری لگے کہ نا ہم ہار رہے ہیں, لیکن اس میں حکمت ہوتی ہے اللہ کی. جیسا کہ نا اس میں ہوا تھا غزوہ یعنی حدیبیہ میں, جب ظاہری لگ رہا تھا کہ مسلمان ہار گئے لیکن اس میں عزت, اس میں جیت تھی. اسی اللہ نے حدیبیہ کو فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. حالانکہ ظاہری لگ رہا تھا کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی یہ ہمارے خلاف ہے اور یہ مسلمانوں کی ہار ہے, لیکن اللہ نے فرمایا نہیں یہ جیت ہے. تو کبھی کبھار کچھ ظاہر میں کچھ چیزیں لگتی ہے اس میں ہماری ہار ہے لیکن اس میں کامیابی ہوتی. پھر اور اللہ کیا کرتا ہے مومنوں پر سکون نازل کرتا ہے اور وہ نازل کرتا, سکینت نازل کرتا. تو اللہ نے پھر آگے فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ, کہ تاکہ تم یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ, اس کے رسول پر, اور احترام کرو اور عزت کرو اللہ تعالیٰ کا, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ کے رسول کا احترام اور عزت کرنا یہ بہت اہم چیز ہے. پھر اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, جو آپ سے بیعت کرتے ہیں نبی گویا کہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. جو لوگوں نے بیعت کی یعنی جھاڑ کے نیچے صلح حدیبیہ میں جو بیعت رضوان ہے وہ تو اللہ فرمایا گویا کہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا, اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے لیے, اللہ کو, تاکہ آنے جنت کے بدلے انہوں نے آنے جنت کے بدلے کیا کیا, اپنے آپ کو بیچ دیا. پھر یہاں پر کیا ہے کہ نا پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے ہیں تو یقیناً وہ پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے. تو اللہ نے یہاں پر وعدہ کیا کہ اگر اگر جہاد ہو اور کافر لڑنے آئیں گے تو اگر تم نے بھی ان سے لڑا جہاد کیا تو فوری بھاگ جائیں گے, وہ فوری کیا کریں گے, بھاگ جائیں گے. اور یہ کہا کہ اللہ کی سنت ہے ہمیشہ, اللہ تعالیٰ ہمیشہ مومنوں کی مدد کرتا ہے. ہاں کبھی کبھار کبھی آزمانے کے لیے کبھی کچھ یعنی محدود, کبھی موقت طور پر کبھی ہار ہوتی ہے, جس طرح سورہ یعنی غزوہ احد میں ہوئی تھی, لیکن وہ آگے آزمائش تھی اور کچھ مدت ہوئی, بعد میں اللہ نے پھر دوبارہ مدد کی. پھر اللہ نے یہاں پر جو فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک, اللہ راضی ہوگا ان مومنوں سے جنہوں نے آپ کی بیعت کی, آپ سے بیعت کی جھاڑ کے نیچے,
تو اس معلوم ہوا کہ نا یہ جتنے بھی صحابہ کرام نے بیعت لی جھاڑ کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ سب سے اللہ راضی ہے. تو اس میں کئی صحابہ کرام تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا جو شیعہ جو کہتے ہیں کہ نا سب نعوذ باللہ اسلام چھوڑ دی، یہ غلط ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے راضی ہو گیا. اور یہ قیامت تک یہ آیت پڑھی یعنی ہم پڑھتے ہیں. اگر یہ آیت بدل جاتی یا ایسا ہوتا کہ نہیں اللہ ہم سے راضی تھا پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا، تو یہ آیت کا ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ یہ آیت کو باقی کیوں رکھتا ہے قرآن میں ہمیشہ؟ حالانکہ ہم آیت ہمیشہ پڑھ رہے ہیں قیامت تک. تو اس میں ہر سارے صحابہ کرام تھے. تو وہ سارے صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ راضی ہے. اور یہ صحابہ کرام کی صفت اور تعریف ہے اس میں. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوا أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ. کہ اللہ نے یہاں پر ایک بات بیان کی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلط نہیں کیا کافروں پر. اس لیے کہا کہ نا کیوں؟ اس لیے کہ مکے میں کچھ کیا ہے، کچھ کمزور مسلمان بھی باقی ہے. تو اللہ نے ان کا خیال کرتے ہوئے کیا کیا؟ تم کو نہ کافروں پہ کیا کیا؟ تم کو کافروں پہ مسلط نہیں کیا. تم کو کافروں پہ کیا مسلط نہیں کیا. تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم کیا کریں گے کہ اگر مومن کے لیے کافر کا بھی خیال یعنی کافر کو چھوڑ دیں گے. کیا مطلب کہ اگر کافر کو اگر نقصان پہنچانا ہے ہم چاہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم نقصان پہنچائیں گے تو اس سے مومن کو بھی نقصان ہوگا، تو ہم چھوڑ دیں گے کافر کو. اگر کوئی کافر کو نقصان پہنچانے میں کسی مومن کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے یا اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ہم کافر کو نہیں پہنچائیں گے نقصان، چھوڑ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نا اس سے مومن کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے فرماتے یعنی امام شافعی اور امام مالک نے دونوں نے فرمایا کہ اگر کوئی کشتی میں کافر ہے لیکن اس میں مسلمان قیدی بھی ہے تو ہم وہ کشتی کو نہیں جلائیں گے، نہ ماریں گے، نہ ڈبا دیں گے. اس لیے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ مسلمان بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو مسلمانوں کا خیال کرتے ہوئے ہم کافروں کو کبھی کبھار ہم کافروں کو چھوڑ دیتے یا ان پہ حملہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ کچھ مسلمان ہیں یا کچھ کمزور مسلمان ساتھ میں. پھر اللہ نے یہاں پر اللہ نے ایک وعدہ کیا کہ جو اللہ رسول کو جو خواب آیا تھا کہ اللہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے مسجد حرام میں اور مکہ میں داخل ہوں گے فتح ہو کر اور فتح یاب داخل ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ نا وہ خواب سچا ہوا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. بلکہ یہ بہتر تھا صلح حدیبیہ سے بہتر ہے کہ اگر وہ اس وقت داخل ہوئے تھے مکے میں تو وہ داخل ہوتے کافروں کے انڈر، لیکن اللہ نے چاہا کہ تم لوگ داخل ہو مکے میں کامیاب ہو کر، جیت کر اور کافروں کو ہرا کر، اور یہ ہوا. پھر اللہ نے فرمایا محلقین رؤوسکم مقصرین کہ تم اپنے سر کے بال مڑوا کر یا کم کر کے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا سر کے بال یعنی کاٹنا یعنی مڑوانا یا کم کرنا یہ حج عمرے کی ایک کے ارکان میں سے ہے اور حج کے ارکان کے اعمال میں سے ہے. اور اللہ نے پہلے ذکر کیا محلقین ذکر کیا جو بال مڑواتے ہیں، پھر کم کا ذکر کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے افضل چیز حج عمرے میں بال کو پورے کاٹنا، مڑوانا. ٹھیک ہے نا. پھر اگر یہ مشکل تو لیکن ایک یہ بھی جائز ہے کہ بال کم بھی کرنا. اور اللہ کے رسول نے محلقین کے لیے 3 بار دعا کی رحمت کی، 3 بار دعا کی رحمت کی. پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا سورہ فتح کے آخری آیت میں محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے. والذین معه اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ ہے یہ کافروں کے سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں رحم دل ہوتے ہیں. تو یہ چاہیے کہ یہ ہو کہ مسلمان کیا ہو کہ یعنی اسی طرح ہو کہ کافروں کے ساتھ سخت ہو اور آپس میں رحم دل ہو، اور یہ الٹا نہ ہو کہ کافروں کے ساتھ نرم ہے اور آپس میں سخت دل ہے. اور یہ بلا شک غلط بات ہے اور یہ الٹی بات ہے. یہ کیا ہے؟ الٹی بات ہے. پھر اللہ نے یہاں پر صحابہ کرام کی صفت بیان کی تراہم رکعا سجدا، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ ان کو رکوع اور سجدے میں دیکھتے ہیں یعنی عبادت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ صحابہ کرام کی اہم صفت تھی کہ وہ لمبی نماز پڑھتے ہیں، وہ لمبی نماز پڑھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں. پھر اللہ نے اس کا آگے ذکر کیا سورہ حجرات. اور حجرات کا ایک نام علماء نے رکھا سورۃ الآداب. اس میں آداب کا ذکر کیا گیا، آداب کا اور اخلاق کا، کہ کس طرح ہم اللہ کے ساتھ ہمارے اخلاق ہوں سبق اور رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ کس طرح ہمارے اخلاق ہو، کس طرح ہمارا تعلق ہو اور کس طرح معاملہ ہو. اللہ نے سورہ حجرات میں حالانکہ چھوٹی صورت ہے وہ، لیکن اس میں اللہ نے دہرایا ہے یا ایھا الذین آمنوا 5 بار. کتنے بار؟ 5 بار. اور فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب تم سنو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا تو اپنے کان کھڑے کر لو، اس لیے کہ اس میں یا تو کوئی خیر کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یا کوئی شر سے تمہیں روکا جا رہا ہے یا تمہیں شر سے روکا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم لوگ اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، تم لوگ اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو. تو یہ اللہ نے یہاں پر ادب سکھایا کہ ہم کوئی بھی کام میں اللہ اس کے رسول کے آگے نہیں بڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم. احترام میں، تعظیم میں، کوئی بھی کام میں جب کوئی بات نہیں بولنا جب تک کہ وہ نہیں بولے، جب تک کہ کوئی کام نہیں کرنا جب تک کہ وہ حکم نہیں دیے.
بلکہ ہم ہمیشہ ان کے پیچھے چلنا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہ ان کی زندگی میں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے مرنے کے بعد بھی ہے. تو ہم کیا ہے کہ ہم ان کے مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کی حدیث کے خلاف ہو یا ان کی سنت کے خلاف ہو. اور یہ آیت نازل کب ہوئی؟ یہ آیت نازل ہوئی کہ نا جب ایک دفعہ بنو تمیم کا ایک وفد، ایک گروہ آیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان پر اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر جو ذمہ دار بنائیں ان کو بنائیں، قعقاع کو بنائیں. اور عمر نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ان کا ذمہ دار اقرع کو بنائیں. تو ابوبکر نے فرمایا کہ اے عمر تم بس میری خلاف ورزی کے لیے تم نے یہ بات کہی. تو عمر نے فرمایا کہ نہیں، میرا مقصد ہی نہیں تھا. پھر دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. اور پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو تم اپنی آوازیں بلند مت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر. اس سے بعض علماء نے یہ دلیل پکڑی کہ ہمیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد ان کے قبر کے پاس، یا جب ان کی حدیث پڑھی جائے یا ان کی سنت کا ذکر کیا جائے تو ہم آواز بلند نہ کریں، اپنی آواز بلند نہ کریں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائے تو ہماری آواز کم رہے. یا اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ہے مدینے میں تو وہاں بھی آواز بلند نہ ہو. تو یہ جو بعض جو بدعتی لوگ جو جا کے نعتیں پڑھتے ہیں زور زور سے، اور یہ بلا کیا ہے، یہ بید بھی ہے، یہ گستاخی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. بلکہ حکم دیا کہ آواز بلند یعنی پست ہو اور کم آواز ہو، ہلکی آواز ہو، دھیمی آواز ہو. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ اپنی آواز بلند مت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائے. تو اگر ہماری آواز بلند ہو جائیں گی تو ہمارے عمل ضائع ہو جائیں گے. تو اہل علم نے بیان کیا کہ یہ سب سے اہم چیز یہ نہیں کہ ہم اپنے نیک عمل کریں، بلکہ اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے عمل باقی رہیں اور ضائع نہ ہوں. یہاں پر کوئی اگر آواز بلند کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے. تو ضروری ہے انسان کیا کرے، خیال کرے اپنے عمل کو اور کوشش کرے کہ اس کے عمل ضائع نہ ہو. اور اس کے عمل ضائع ہوتے بہت چیزوں سے، ریاکاری سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بات کرنے سے، اور اب یا اس کا عمل خلاف سنت ہے، یا ریاکاری سے، یا اگر کوئی اللہ کے ہم راستے میں کیا کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور صدقہ دے، لیکن کیا کرے وہ یہ فقیر کو تکلیف دے، یا اس پر کیا کرے وہ ہے نا احسان جتائے، تو یہ اس سے عمل کیا ہوتے ضائع ہو جاتے. اور ایک دفعہ اور حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ ثابت بن قیس ان کی بڑی آواز تھی اور یہ خطیب تھے انصار کے. تو کہ ایک دفعہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چھوڑ دیے. تو کئی دن ہو گئے وہ نہیں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں پر ہے وہ؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں رہتے ہیں، ان کا گھر کہاں پر ہے. تو وہ آدمی گئے ان کے پاس، کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میری آواز بہت بڑی آواز ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز بلند مت کرو اللہ کے رسول کی آواز کے سامنے. تو مجھے ڈر ہے کہ میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے تو میں جنت میں چلے آؤں گا، اس لیے میں آ رہا نہیں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اگر آؤں گا تو مجھے بات کرنا پڑے گا، اگر بات کروں گا تو میری آواز بڑی ہوگی. تو وہ آدمی وہ واپس آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ان کی یہ وجہ ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ نا وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ ان کی وجہ یہ ہے، ان کی یہ وجہ ہے. تو فرماتے ہیں وسلم تو فرمائے کہ جاؤ جا کے اس کو خوشخبری دو، اس صحابی کو ثابت بن قیس کو، کہ تم جہنمیوں میں سے نہیں ہے بلکہ تم جنتی لوگوں میں سے. تو پھر وہ آنے لگے. اس کے بعد پھر یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ نا ولو انہم صبروا، کہ یہ جو ودود ہے یہ اگر صبر کر لیتے آپ کا حتیٰ کہ آپ خود نکل جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ پکارنا آپ کو جب آپ کے گھر کے اندر، کہ کچھ بدو وہ کیا کرے جب آئے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہے تو فرمایا یا محمد، چیخ پکارا تاکہ وہ باہر نکلے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ صبر کر لیتے تو یہ بہتر تھا. تو یہ ادب اللہ نے سکھایا ہے کہ عالم یا کوئی بڑے استاد کا وغیرہ کہ شیخ کا صبر کیا جائے. ان کو یہ نہیں کہا جائے فوری باہر نکلو، نہیں، اور جب تک وہ باہر نہ نکلے خود سے تو ان کا صبر کریں. اور صحابہ کرام بھی کرتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے صحابی تھے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بڑے بڑے صحابہ کرام سے جا کے علم سیکھتے. تو حتیٰ کہ وہ جا کے کیا کرتے، جاتے اور ان کے ڈور پہ جا کے بیٹھ جاتے بڑے صحابی کے، اور جا کے نوک بھی نہیں کرتے، ڈور کو نوک نہیں کرتے، نہ بل مارتے، نہ کیا کرتے نوک کرتے، نہ بلکہ جا کے سامنے بیٹھ جاتے. حتیٰ کہ تیز ہوا چلتی، غبار ان کو مارتا، حالانکہ وہ اللہ رسول کے کیا ہے، وہ چچا کے بیٹے ہیں، صحابی ہیں خود، لیکن وہ علم حاصل کرنے کے لیے جا کے بیٹھ جاتے. پھر وہ صحابی بہت دیر سے جب ان کا دل بولتا نکلنا جب وہ نکلتے، اسی کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ سامنے کون بیٹھا ہوا ہے ان کے گھر کے سامنے. جب وہ دیکھتے کہ سامنے کون ہے، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، تو وہ کہ کیا ہوا تم تو اللہ رسول کے چاچا کے بیٹے ہو، تو مجھے بس نوک کر دیتے تو میں باہر نکل جاتا. تو فرمایا کہ نہیں، یہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ عالم کے ڈور پہ نوک نہ کیا جائے، نہ ان کو کھا جائے کہ باہر نکلو، بلکہ ان کا ویٹ کیا جائے جب تک کہ وہ خود باہر نہ نکلے.
یہ ادب اللہ نے سکھایا ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، کوئی گنہگار آئے کوئی بات لے کر کوئی خبر لے کر، تو اس کو پہلے تحقیق کر لو، فتبینوا، اس کی پہلے تحقیق کرو کہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی خبر آئے مجہول کی طرف سے یا انون کے پاس کی طرف سے، تو پہلے تحقیق کر لیں۔ آج کل لوگوں کو خبر ملتی ہے کہ فلاں چیز ہو گئی، تو لوگ کیا کرتے ہیں، بس سنے فوری بات پھیلا دی آگے، یا واٹس ایپ پر یا فیس بک پر اگر کوئی میسج آیا اس میں کوئی خبر ہے فوری آگے پھیلا دی، فوری فارورڈ۔ نہیں، پہلے ضروری کہ تحقیق کرنا، کہ دیکھنا کہ صحیح کہ سچی خبر ہے یا جھوٹی ہے۔ جب یہ اگر دنیا کی عام باتوں کے بارے میں ہے تو اگر دین کے بارے میں تو ضروری ہے اور تحقیق کرنا، کیونکہ اگر حدیث آ گئی، حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، بس آگے فارورڈ کر دی، غلط ہے۔ پہلے چیک کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ اللہ کے رسول تمہاری بات مان لیں تو تمہیں تھکن ہوگی، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہاں پر اللہ نے یہاں پر بات یہ سکھائی، ادب سکھایا کہ بادشاہ یا عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی بات مانیں اور وہ جو چاہتے وہ کریں، بلکہ وہ کام کریں جو ان کے لیے بہتر ہے، جو ان کا اس کا جو علم جو اسے بتاتا ہے کہ جو بہتر ہے، اگرچہ وہ بات ان کو اچھی نہ لگے، ہاں لیکن کیا کرے، جو چیز ان کو ناپسند ہے وہ کام کریں، لیکن اس سے کریں، نرمی سے کریں، لیکن ان کی بات نہ مانیں، لیکن وہ کام نہ کریں جو وہ چاہتے ہیں۔ اگر ہم بس جو پبلک جو چاہ رہی وہ کریں گے اور جو پبلک نہیں چاہتی وہ اگر نہیں کریں گے تو اس سے ہلاک ہو جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے، بلکہ ہم وہ چاہیے کہ جو قرآن حدیث میں وہ اس پر عمل کریں، چاہے لوگ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، لیکن جو چیز لوگ نہیں چاہتے ہیں اس کو لیکن وہ قرآن حدیث میں ہے تو ہم اس کا حکم دیں گے، لیکن نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر جو مراد ہے یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ یہ نہیں کہا کہ فاسق کی خبر کو رد کر دو، قبول مت کرو، لیکن کہا کہ قبول کرو لیکن پہلے تحقیق کرو، اگر صحیح لگی تو مان لو، اگر صحیح لگی تو مان لو، یہ نہیں کہا کہ ختم فاسق کی خبر رد ہی کر دو بالکل اور ٹھکرا دو، یہ نہیں کہا۔ پھر فرمایا کہ آگے فرمایا کہ مومن چاہیے کہ مومن یعنی لوگوں سے اللہ کی دوستی کرے اور اللہ کی دشمنی کرے۔ تو اگر مومن ہے تو مومن سے دوستی کرے اور اس سے محبت کرے اگرچہ وہ اس پر ظلم کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو چاہیے کہ ہم کافر سے دشمنی کریں گے اگرچہ اس نے ہمیں پیسے دیے اور ہمارے سے ہم پر احسان کیا، اور مومن سے ہم محبت کریں گے اگرچہ اس نے ہم پر ظلم کیا۔ تو اس لیے کہ ہماری جو دشمنی دوستی کا معیار اسلام ایمان ہے، نہ کہ دنیا دینا یا لینا۔ تو یہ نہ ہو کہ اگر کافر نے ہم کو کچھ پیسے دے دیے تو ہم اس سے محبت کرنا شروع کر دیے، اور اگر مومن نے اگر آپ پہ ظلم کیا تو اس کو آپ نے چھوڑ دیا، نہیں ایسا نہ ہو۔ جیسے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں، مومن آپس میں کیا ہے، آپس میں بھائی ہے۔ پھر تو اللہ نے یہاں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ لیں، تو اللہ نے کہا کہ دونوں مومن ہیں، تو دونوں میں سے کوئی کافر نہیں ہوا تھا بلکہ دونوں مومن باقی رہتے ہیں، لیکن حکم دیا کہ دونوں میں صلح کرو، دونوں میں صلح کرو۔ تو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر کوئی ایک گروہ کسی اور گروہ پر کسی اور جماعت پر حملہ کرے تو ان سے لڑو حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائے۔ تو اگر مومن چاہیے آپس میں جنگ نہ کریں اور لڑائی نہ کریں، لیکن اگر کسی نے خود سبقت کی، لڑائی کی، تو ہم اس کو ماریں گے تاکہ اس کا ظلم ختم ہو جائے اگرچہ وہ مومن ہے۔ جس طرح خوارج کا اللہ کو حکم دیا گیا کہ نہ لڑو بول کے خوارج سے، اور ان کو مارو اور ان کو قتل کا حکم دیا گیا ہے خوارج کو، کہ خوارج کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ خوارج کیا کرتے ہیں، لوگوں کو تکفیر کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں، تو ان سے لڑنا ضروری ہے۔ پھر اللہ نے اگر ہمیں ان المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں کیا ہے، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ پھر فاصلحوا بین اخویکم، تو آپس میں صلح کرو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو بھائی چارگی سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، بھائی چارگی سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور مومن مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، جو حدیث میں ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یغدر، نہ اسے رسوا کرتا، ولا یحقر، نہ اسے حقیر سمجھتا، ولا یسلمہ، نہ اسے کافروں کے سپرد کرتا ہے۔ تو مسلمان کا بھائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پہ ظلم نہ کریں، نہ اس کو رسوا کریں، نہ اس کو حقیر سمجھیں، نہ اس کو سمجھیں گے کہ وہ ہمارے سے کمتر ہے یا حقیر ہے، ولا یسلمہ، نہ اسے کافروں کے سپرد کرے اور سونپ دے، نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کیا کرے، مذاق نہ اڑائے۔ یہ بھی اللہ نے یہاں پر ادب سکھایا، اور یہ حق ہے مومنوں کا آپس میں ایک دوسرے کا کہ وہ کسی کا مذاق نہ اڑائے، اور ایسی بات نہ کہیں جس سے کسی مسلمان کی تحقیر ہو، کی انسلٹ ہو، ایسی بات نہیں، حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بلکہ یہ کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کی بےزتی کرنا، یہ کیا ہے، کافی ہے کہ انسان کے برے ہونے میں۔ اس لیے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحسب امرئ الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کہ انسان کے شر
اور شریع ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کسی کیا کرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ وہ اس سے بہتر ہے، شاید کہ وہ اس سے کیا ہے، شاید کہ وہ اس سے بہتر ہے. اور یہ ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ اچھے، جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں حالانکہ وہ ان سے بہتر ہے. تو انسان جب بھی اگر وہ کسی اس کا دل بولے کہ اگر وہ کسی کا مذاق اڑائے تو پہلے سوچ لے کہ شاید وہ میرے سے بہتر ہوگا، شاید وہ میرے سے بہتر ہوگا. عسیٰ یکونوا خیرا منہم، شاید کہ وہ اس سے بہتر ہے. اور یہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہو بھی سکتا ہے، اور یہ ہو بھی سکتا. تو چاہیے کہ انسان ہمیشہ یہ گمان کرے کہ شاید دوسرے لوگ میرے سے بہتر ہیں، اس لیے کہ وہ دل کی بات ہے، وہ کون بہتر ہے اللہ معلوم. پھر اللہ نے اگر فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے آپ کو نہ برے القاب سے مت نوازو. ولا تلمزوا یعنی کچھ، ولا تلمزوا انفسکم، تو اللہ نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو کہ لمز مت کرو. لمز، اور لمز مراد یہ ہے کہ عیب نہ لگاؤ، عیب نہ لگاؤ، ٹھیک ہے نا، کہ عیب نہ نکالو. اور یہاں پر اللہ نے جو اہم بات بیان کی کہ ولا تلمزوا انفسکم، کہ اپنے آپ میں عیب مت نکالو. حالانکہ اپنے آپ پہ تو کوئی نہیں نکالتا، لیکن جب وہ بھائی جب ہمارا وہ بھائی تھا اور بھائی ایک ہوتے، تو اللہ نے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، یعنی گویا کہ اگر تم نے اگر اپنے بھائی کا عیب نکالا کہ گویا کہ تم اپنا عیب نکال رہے ہو، گویا کہ تم اپنا عیب نکال رہے ہو، اس کے تم دونوں بھائی ہے، اور بھائی کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ تمہارا نقصان ہے، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ پر عیب مت نکالو. یعنی مطلب یہ ہے کہ برا مت کہو. یا تو پھر وہ یہ ہوگا کہ نا اگر آپ نے اس کا عیب نکالا تو وہ تمہارا عیب نکالے گا، تو پھر بات تمہارے پر پلٹ کر آئے گی. پھر فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، اور تم کیا کرو، یعنی آپس میں ہے نا کسی کو برے القاب سے مت نوازو، برے القاب سے مت دو کہ یہ ہے وہ یہ ہے. تو بلا شک ہے نا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ صفت سے کسی کو پکارنا یا اس کو لقب دینا جو وہ پسند نہیں کرتا یا وہ اس کو ناپسند کرتا ہے، تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. کوئی بھی لقب ہو، چاہے اگر اس کے اندر وہ چیز ہو بھی، جیسے کہ اگر کوئی کیا ہے، کوئی نہ کوئی بھی اگر جو اس کا کیا ہو، جیسے کہ اگر کوئی موٹا ہو، کوئی اس کی ہائٹ کم ہو، تو اس کو اس لقب سے پکارنا اگر اس کو وہ پسند نہیں ہے تو حرام ہے، کیا ہے، حرام ہے، جائز نہیں. لیکن اگر کوئی پرانا زمانے کا یعنی کوئی چیز دور ہو گئی اور اس سے مقصد وہ نہیں تھا کہ اس کی مذمت کرنا ہے، بس مقصد تھا کہ نا بس وہ پہچانا جائے، تو کہہ سکتے. جیسا کہ بعض محدثین میں ہے اعرج، جو لنگڑا، اعمش، جس کی آنکھ خراب ہے، تو یہ یعنی یہ ان کو لقب دیا گیا، لیکن وہ اس سے مشہور ہو گئے اور اس میں ان کی مذمت مقصد نہیں ہے، اور یہ ختم، یعنی یہ اس سے مشہور ہو گئے، تو اب کیا ہے، مجبوری ہے، تو یہ الگ مسئلہ ہے. ورنہ کسی کو یعنی القاب سے نوازنا اور القاب دینا، برے القاب، یہ حرام ہے. پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ تم لوگ ہے نا برے گمان سے بچو. کیا تو یہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ برا گمان مت کرو، بلکہ لوگوں سے اچھا گمان کرو. لوگوں سے ہمیشہ کیا کرو، لوگوں سے ہمیشہ اچھا گمان کرو، ٹھیک ہے نا. اور اللہ نے یہاں پر یہ نہ فرمایا کہ سارے گمان سے بچ جاؤ، بلکہ فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ زیادہ گمان سے بچو. اس لیے کہ ظن بعض اچھا یعنی گمان ہوتا ہے اور بعض برا گمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اچھے گمان کم کریں گے یعنی جو مسلمانوں سے، اور جو سامنے سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں، اور برا گمان کریں گے کافروں سے اور جو گنہگار لوگ ہیں، تو اس سے ہم اگر برا گمان کریں گے حرج نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں نا تو اس کے اور ہمیشہ گمان کا اسلام پہ عمل ہوتا ہے. گمان ہمیشہ اسلام میں یہ نہیں کہ گمان ہمیشہ نہیں ہے، بلکہ نا جو گمان کی دلائل ہیں، اس کے کچھ کیا ہے قرائن ہیں، تو اس پہ عمل کریں گے. ہاں ایسا گمان جو منع ہے، جو بالکل اس کو کوئی دلیل نہیں ہے، بس خالی دل کی بات ہے، تو یہ شک ہے خالی، یہ گمان نہیں، یہ منع ہے. لیکن اگر کچھ دلائل ہے یا غالب گمان ہے کچھ وجہ سے، تو نا اس پہ ہم عمل کریں گے، اس پہ کیا کریں گے، ہم عمل کریں گے. پھر اللہ نے اگر ہمیں ولا تجسسوا، کہ تم نا جاسوسی مت کرو. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے کیا ہے عورات کا پیچھے کرنا، یعنی ان کی جو کمی ہے اور جو ان کی جو کمیاں ہیں اس کا پیچھا کرنا، اس کا کیا کرنا، اس کا پیچھا کرنا. اور اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی کی بات سننا اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ان کی بات نہ سنے. اگر کچھ لوگ دو آپس میں بات کر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ان کی بات نہ سننا، تو جا کے ان کی بات سننا کان لگا کے، تو یہ بھی جاسوسی ہے، یہ بھی کیا ہے، جاسوسی ہے، اور یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں اور سے جا کے کان لگا کے سنتے ہیں، اور یہ بلا شک کیا ہے، یہ جائز نہیں، حرام ہے. فی الحال ہمارے ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیا کرے، غیبت نہ کرے. اور غیبت کا مطلب کیا ہے، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو وہ ناپسند کرے، جو وہ کیا کرے، ناپسند کرے. اگرچہ اس کے اندر وہ چیز ہو، لیکن پھر بھی اگر وہ بات کو اگر ناپسند کرے تو یہ غیبت ہے اس کی، کیا ہے اس کی،
یہ غیبت ہے، اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے اس کو کہا کہ نا یہ جو غیبت کرنے والا ایسا ہے جو اپنے بھائی کا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر سوال ہے کہ اللہ نے کیوں کہا کہ غیبت کرنے والا وہ اپنے بھائی، اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ اس لیے کیوں، جب وہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کی عزت کو پھاڑ رہا تھا، اور جب اپنے بھائی کی عزت کو چاپ رہا تھا اور ختم کر رہا تھا، تو گویا کہ وہ کچھ جیسا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ٹھیک ہے نا، اس طرح سے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہاں پر وہ یہ مثال بیان کی۔ اور جب ہے نا، اور جب انسان جب کیا کرتا ہے کہ نا وہ مزے لیتا غیبت کر کے اکثر، تو اللہ نے فرمایا کہ جیسا کہ وہ کیا کرتا گوشت کھاتا، اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھاتا مزے لے کے، تو اللہ سے یہ کیا ہے، انتہائی اس سے بری مثال کوئی نہیں ہے، یعنی تاکہ لوگ، یہ اللہ نے یہ مثال اسی بیان کی تاکہ لوگ غیبت سے دور بھاگیں۔ کیا کرے لوگوں سے، کیا کرے، کوئی پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے، یہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ برا عمل ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا تاکہ لوگ کیا کریں، غیبت سے دور بھاگیں۔ لیکن غیبت کبھی کبھار کیا ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے، کبھی کبھار کیا ہے، غیبت کرنا جائز ہے۔ وہ 6 جگہوں پر غیبت کر سکتا ہے کہ تظلم مطلب کیا ہے کہ جا کے کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا تو جا کے بادشاہ کو یا قاضی کو جا کے شکایت کرنا ہے، تو یہ شکایت کرنا کیا ہے، یہ غیبت میں نہیں ہے۔ یا کیا کرنا کہ نا، کسی کو بولنا ہے کہ نا برائی کو روکنے سے، تو اگر کوئی انسان نے دیکھا کہ کوئی برا عمل کر رہا اور وہ اس کو خود روک نہیں سکتا، لیکن کوئی بڑا آدمی ہے جو وہ برائی کو روک سکتا ہے، تو جا کے بولے کہ بھائی فلاں آدمی برا عمل کر رہا ہے، جا کے اس کو روکو، تو یہ بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح سے کیا ہے، الاستفتاء، یعنی فتویٰ طلب کرنا، تو مفتی کے جا کے بولنا، مفتی کے پاس کہ یہ مسئلہ ہوا، تو یہ بول سکتے ہیں، اسی آپ ان سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ کیا ہے، غیبت نہیں ہے یہ۔ اس طرح سے اور پانچویں چیز کیا ہے کہ اگر کسی کو ڈرانا ہے اس کے شر سے، تو اگر کوئی برا انسان ہے اور معلوم کہ وہ برا ہے، تو اس کو بولنا ہے کہ بھئی یہ اس کے قریب مت جاؤ، یہ برا انسان ہے، تو یہ جائز ہے، بلکہ اچھی بات ہے، بلکہ بولنا چاہیے۔ یہ اس طرح سے اگر کوئی کسی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ اگر وہ جان لے کہ وہ فلاں انسان سے وہ شادی کر رہا، تو وہ انسان برا انسان ہے، جا کے بولنا کہ بھئی شادی مت کراؤ اس سے، یہ انسان ٹھیک نہیں ہے، تو یہ جائز ہے، بلکہ یہ ضروری ہے۔ پھر آخری جو چیز ہے، جو 6ویں چیز، جس میں نا کہ نا ہم یعنی کیا کر سکتے، یعنی غیبت کر سکتے، کہ وہ یہ ہے کہ نا اس کی تعریف، یعنی کیا، اگر وہ اس سے مشہور ہو گیا، اگر کوئی شخص کے بارے میں بولا ہے کہ مجھ سے وہ فلاں آدمی مل رہا ہے، وہ آدمی کون ہے، ابھی اگر آپ بولیں گے اس کی ہائٹ کم ہے تو ہی وہ لوگ پہچانیں گے، یا وہ موٹا ہے، تو اس حالت میں بول سکتے، اگر کوئی اور طریقہ نہیں ہے، یعنی لوگ اگر اس کو آنے نہیں پہچان رہے کہ وہ کون آدمی ہے، تو اگر آپ بولیں گے وہ ہاں ذرا موٹا سا تھا، ہائٹ کم تھی، تو وہ لوگ پہچان لیں گے، تو اس طرح سے یہ بولنے میں حرج نہیں ہے، یہ بولنے میں کیا ہے، حرج نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اگر فرمایا یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا تو مرد و عورت، تو صرف 2 جنڈر ہے، صرف مرد عورت، اور کوئی تھرڈ کوئی نہیں ہے۔ تو آج کل ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آج کل جن کی یعنی فطرت بدل گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ آج کل نہیں تھرڈ لوگ ہیں، 3 جنڈر ہے، تو اللہ چاہیے کیا ہے، ان کی عقل خراب ہو گئی اور عقل جگہ پہ نہیں ہے، اور یہ کفری عمل ہے۔ پھر اگر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہی ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو۔ تو اللہ کے پاس کوئی رنگ، حسب، نسب، کوئی کام ہی نہیں آتا، بلکہ اصل جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہی اللہ کے پاس کام میں آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ نا، تو جو لوگ فخر کرتے ہیں اپنی نسب سے کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں، تو یہ بلا کہ ایک جاہلی عمل ہے، اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہے جو بڑا، جو تقوی والا ہے، جو تقوی والا ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ اے بدو قالت العرب آمنا، کہ بدو جو بدو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم کہو کہ تم اسلام قبول کریں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام الگ چیز ہے اور ایمان الگ ہے۔ پہلے انسان اسلام قبول کرتا، پھر وہ بعد میں ایمان میں آتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسلام نام ہے ظاہری چیزوں کا، اور ایمان دل کا نام ہے، ایمان نام ہے دل کا نام ہے۔ اور فرمایا مومن تو وہ ہوتے جو اللہ پر فرمایا کہ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم صادقون۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، پھر وہ شک نہ کرے اور وہ جہاد کرے اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال سے، تو یہ سچے لوگ ہیں، یہ کیا ہے، سچے لوگ ہیں، یہ کیا ہے، سچے لوگ ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ قل تعلم اللہ یمنون علیک ان اسلموا بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کا اظہار کرتا ہے اور منت اور احسان جتاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔
تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اسلام کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت وہ ہے، وہ اسلام کی نعمت ہے۔ تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو ہم نے ذکر کیا یعنی 26ویں پارے میں، اور آخر صورت باقی بکی سورہ قاف، اس کا ہم ذکر کریں گے 27ویں پارے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔